جو پوری کائنات کا مالک ہو، جس کے بارے میں اللہ فرمائے کہ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، کہ نبی مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ اور ایک معنی اس کے علماء نے احق کیے ہیں کہ نبی کو مومنوں کی جانوں پر بھی اختیار ہے۔ اس اختیار کے باوجود آپ اپنے آپ کو قصاص کے لیے پیش کرتے ہیں، وہ آگے بڑھتے ہیں اور آپ سے گلے مل جاتے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ یہ کیا بات ہے، بدن کو بوسہ دیتے ہیں۔ انہیں عرض کیا کہ غلام کی کیا مجال کہ آقا سے قصاص لے، میں نے تو چاہا کہ میدان میں جا رہا ہوں، ہو سکتا ہے شہادت نصیب ہو جائے، تو جاتے جاتے آپ کے بدن مبارک سے میرا بدن مس ہو جائے، اور جس کا بدن مصطفیٰ سے مس ہو جائے اس کو پھر جہنم کی آگ کبھی چھو نہیں سکتی۔ پھر عزیزان گرامی، جب بیچ میں جو مسلمانوں میں گھبراہٹ تھی تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ نے نیند طاری کر دی۔ وَإِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیند طاری کر دی۔ نیند میں خواب دیکھا مسلمانوں نے تو اللہ فرماتا ہے وَإِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا، مسلمانوں کو لگا خواب میں کہ کافر تھوڑے سے ہیں۔ وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا لَفَشِلْتُمْ، اگر تم کفار کی بڑی تعداد دیکھتے تو ہو سکتا ہے کہ ہمت ہار جاتے۔ وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، آپس میں جھگڑا کرتے کہ بھئی اتنے آپ 10 گنا زیادہ سامان والا، 3 گنا زیادہ اسباب والا لشکر کیسے ٹکرائیں؟ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ، لیکن اللہ نے اس تفکر میں مبتلا ہونے سے تمہیں بچا لیا اور خواب میں تھوڑا کر کے دکھایا۔ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذَا الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ، مسلمان بھی کافروں کو کم دکھائے۔ اب آدمی سوچتا ہے، عقل سے فیصلہ کرے کہ جب اللہ نے مسلمانوں کی غیبی نصرت کرنی تھی تو مسلمان تو بڑے دکھائے جاتے تاکہ کفار ہمت ہار جاتے، میدان چھوڑ کر بھاگ جاتے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے تمہیں کافر اس لیے کم دکھائے کہ تمہاری ہمت بندی رہے، اور کافروں کو مسلمان اس لیے کم دکھائے تاکہ وہ میدان چھوڑ کر چلے نہ جائیں۔ کیوں؟ کہ لِيُحِقَّ الْحَقَّ، تاکہ اللہ تعالیٰ حق کی حقانیت کو ثابت کرے، وَلِيُبْطِلُ الْبَاطِلَ، اور باطل کے بطلان کو ثابت کرے، وَلِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا، کہ اللہ نے ایک فیصلہ کر دیا تھا کہ آج مسلمانوں کو غالب کیا جائے گا، تو پھر کافروں کو میدان میں رہنا چاہیے نا، تاکہ اللہ کا فیصلہ نافذ ہو جائے۔ اب جب اس زمانے میں یہ تھا کہ آمنے سامنے پہلے مبارزت چیلنج ہوتا تھا، بڑے سورما، تو ربیعہ کا بیٹا عتبہ، شیبہ اور عتبہ کا بیٹا ولید، جو اپنے آپ کو بڑے پہلوان سمجھتے تھے، وہ میدان میں آئے۔ ادھر سے حضرت عمر کے آزاد کردہ غلام گئے، پوچھا تم کون ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ میں انصاری ہوں۔ انہوں نے کہا کہ تم جاؤ، ہمارے مقابلے میں ہمارے جوڑ کے بندے آنے چاہیے، ہم خاندانی لوگ ہیں۔
ہمارے لیول کے بندے آنے چاہیے۔ پھر حضور نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت عبیدہ بن حارث جو آپ کے چچا زاد بھائی تھے، تو اپنے خاندان کے اثاثے کو بھیجا۔ ہے کوئی جنرل یا کمانڈر جو سب سے پہلے اپنے اثاثے کو میدان میں جھونکے؟ تو تاجدار کائنات نے حضرت علی سے زیادہ محبوب کون ہوگا؟ حضرت حمزہ سے زیادہ محبوب کون ہوگا؟ تو پھر محبوب کی بارگاہ میں محبوب پیش کرنا چاہیے نا۔ خداوند کائنات کی بارگاہ میں اگر کوئی تحفہ پیش کرنا ہے تو سب سے قیمتی پیش کرنا چاہیے۔ حضور نے کہا کہ تم جاؤ میدان میں۔ وہ گئے۔ حضرت حمزہ اور حضرت علی نے اپنے مقابل کو قتل کر دیا۔ حضرت عبیدہ بن حارث پر حملہ کیا، وہ زخمی ہو گئے۔ پلٹ کر حضرت علی نے اس ولید کو بھی قتل کیا، اور یہ زخمی حالت میں حضور کے پاس گئے۔ حضور سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کیا مجھے شہادت کا اجر ملے گا؟ حضور نے فرمایا کہ تمہیں شہادت کا اجر ملے گا، اور وہ پھر راستے میں ان کی شہادت واقع ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ انتظامات کیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا، اے مومنو، جب تمہارا کافروں سے تمہاری مٹ بھیڑ ہو، ٹکراؤ ہو جائے، فلا تولوہم الادبار، خبردار پیٹھ نہیں دکھانی۔ ومن یولہم یومئذ دبرہ، جو میدان جنگ میں پیٹھ دکھائے گا، فقد باء بغضب من اللہ، تو وہ اللہ کے غضب کا نشانہ بنے گا۔ ومأواہ جہنم، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وبئس المصیر، اور وہ بدترین لوٹنے کی جگہ ہے۔ بیچ میں فرمایا کہ الا متحرفا لقتال او متحیزا الی فئہ، ہاں اگر پینترا بدلنے کے لیے پیچھے ہٹنا پڑے وقتی طور پر، اس کی گنجائش ہے۔ یا اگر آپ کو پتہ چلا کہ دوسری طرف ہمارے کچھ ساتھی دباؤ میں آ گئے ہیں اور ان کی مدد کے لیے پلٹ کر ادھر جانا پڑے، تو اس کی گنجائش ہے، لیکن ویسے جان بچانے کے لیے پیٹھ پھیرنے کی اجازت نہیں ہے۔ حدیث میں کہا کہ ان من الکبائر الاشراک باللہ وعقوق الوالدین وقتل النفس بغیر حق، اور پھر فرمایا کہ والتولی یوم الزحف، کہ کبیرہ گناہوں میں سے اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، اور ماں باپ کی نافرمانی کرنا، اور جھوٹی قسم کھانا، ناحق قتل کرنا، اور میدان سے پیٹھ پھیر کر بھاگ جانا، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ یہ قرآن مجید میں جہاد کے احکام بیان کرتے ہوئے اللہ نے بیان فرمایا۔ پھر حضور نے یہ کیا کہ ایک ہاتھ میں مٹی لی، ریت لی، کفار کی جانب اس کو پھینک دیا۔ اللہ فرماتا ہے فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ، اے پیارے حبیب، ریت تو آپ نے پھینکی، ریت تو آپ نے پھینکی، اذ رمیت، جب آپ نے پھینکی، وما رمیت، لیکن در حقیقت آپ نے نہیں پھینکی بلکہ اللہ نے پھینکی۔ یعنی
حضور کا فعل اللہ کا فعل ہے، حضور کا قول اللہ کا قول ہے، اس میں تاثیر اللہ کی قدرت سے ہوتی ہے۔ پھر عزیزان گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس موقع کے لیے بہت سی باتیں سورہ آل عمران میں اور سورہ انفال میں بیان کی۔ اس دوران یہ ہوا کہ حضرت زبیر بن عوام میدان میں گئے، حضور کے پھوپھی زاد بھائی تھے، ان کے کندھے پہ تلوار لگی اور گڑھا بن گیا۔ ان کے صاحبزادے عروہ بن زبیر کہتے ہیں کہ میں بچپن میں وہ جو کندھے میں ایک گڑھا سا بن گیا تھا، اس میں اپنی انگلیاں ڈالتا تھا اور اپنے والد کے ساتھ کھیلتا تھا۔ وہ حضور کے دفاع میں کھڑے تھے۔ پھر آپ کو پتہ ہے کہ مشہور ہے، اور جو کفار نکلے تھے تو ان کو شیطان بڑی تسلیاں دیتا تھا، ان کا حوصلہ بڑھاتا تھا، اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب تم نکلے بطرم ورعاء الناس، اتراتے ہوئے، اکڑتے ہوئے، شان دکھاتے ہوئے نکلے، اور وہ اپنے ساتھ مغنیات لے کر آئے تھے، سنگر، باندیاں، رقص کرنے والی باندیاں، کہ ہم فتح کا جشن منائیں گے، اور وہ حوصلے بڑھائیں گی گانے گا کر۔ اور ہمارے ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ 65 کی جنگ میں نور جہاں کے نغموں نے مجاہدین کے حوصلے بڑھائے۔ ارے بابا، یہ تو کافروں کا طریقہ تھا۔ مجاہد تو جان دیتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، مجاہد تو جان قربان کرتا ہے جنت کے لیے، مجاہد تو جان قربان کرتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں، کسی گانے والی کے لیے نہیں ہے۔ لیکن افسوس ہے کہ ہم نبوت کے کلچر کو چھوڑ دیتے ہیں اور بدر میں جو ابو جہل کا کلچر ہے اس کو اپنا لیتے ہیں۔ اس لیے دو لڑکوں نے حضور نے فرمایا، ابو جہل کو فرمایا کہ فرعون هذه الامہ، اس امت کا فرعون ہے۔ تو معاذ اور معوذ دو نوعمر لڑکے تھے انصار کے، ان کی ماں کا نام افرا تھا۔ تو انہوں نے پوچھا ایک صحابی سے کہ ابو جہل کو آپ پہچانتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں۔ کون ہے؟ تو ان کو بتایا۔ جب ان کو نظر آیا وہ دونوں گئے، اس پر حملہ کیا، ابو جہل کو گرا دیا دو نوعمر لڑکوں نے۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں وہ گرا ہوا تھا تو میں اس کی گردن کاٹنے لگا۔ اس نے پوچھا تم کون ہو؟ تو میں نے تعارف کرایا۔ اس کا تکبر یہ تھا کہ اچھا ہوا کہ میں قریشی کے ہاتھ سے قتل ہو رہا ہوں۔ تو وہ کہتا ہے کہ میری گردن نیچے سے کاٹنا تاکہ گردنوں میں جب رکھی جائے تو میری گردن اونچی نظر آئے، سر میرا اونچا نظر آئے۔ تکبر کا، عجب کا عالم یہ تھا۔ اور جب ابو جہل کو قتل کیا گیا تو حضور نے 2 رکعت شکرانے کے ادا کیے، اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کیا اللہ کے رسول نے۔ حضرت امیہ بن خلف جو اپنے آپ کو بڑا سورما کہتا تھا، حضرت زبیر کہتے ہیں کہ
میرے سامنے آیا تو اس کا پورا بدن لوہے سے ڈھانپا ہوا تھا۔ آج کل بھی یہ لوہے کا ہیلمٹ تو ہوتا ہے، لائف سیونگ جیکٹ بھی ہوتی ہے، لیکن اس کے پورے بدن پر لوہا تھا تاکہ کہیں سے تیر آ کر زخمی نہ کرے، تلوار کی ضرب لگے تو اچک جائے۔ صرف آنکھیں نظر آ رہی تھیں۔ کہتے ہیں میں نے آنکھوں کو نشانہ بنا کر برچھی زور سے ماری، وہ برچھی اس کے سر کی ہڈی میں چبھ گئی، وہ گر گیا۔ میں نے برچھی کو زور سے کھینچا تو وہ ہڈی کو چھوڑتے ہوئے ٹیڑھی ہو گئی۔ کہتے ہیں اللہ کے رسول نے اس برچھی کو مجھ سے لے کر رکھا۔ وہ برچھی یادگار کے طور پر حضرت عمر فاروق کے پاس تھی، بعد میں بھی محفوظ رہی، بعد کے زمانے میں پھر اس کو ضائع کر دیا گیا۔ یہ صحابہ کرام کا تھا اشارہ تھا، جس کی وجہ سے میں نے اس موضوع کا انتخاب کیا ہے، کیونکہ پھر اس جنگ میں 70 مشرکین مکہ قتل ہوئے، واصل جہنم ہوئے، 70 جنگی قیدی بنے، 14 صحابہ کرام شہید ہوئے۔ فقاتل حتی قتل، اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ کیا ہمیں بھی اللہ کے رسول کی زبان پر یہ یقین ہے؟ ایک تھے حضرت حارثہ، تو ان سے حضور نے فرمایا کہ انہوں نے کہا کہ میں نے حقیقت کو پا لیا، ایمان کی لذت کو پا لیا۔ حضور نے پوچھا کہ بھئی کیسے پایا؟ انہوں نے کہا ایک تو یہ فرمایا کہ میرے نزدیک اب سونے کی اینٹ اور مٹی کا ڈھیلا برابر ہے۔ مٹی سے تعلق بھی ضرورت کی حد تک، اور سونے سے تعلق بھی ضرورت کی حد تک، بس اس سے آگے نہیں۔ اور فرمایا کہ یا رسول اللہ، جب آپ ہمیں بتاتے ہیں جنت کی نعمتوں کے بارے میں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ جنت کے پھلوں کے خوشے میرے سامنے ہیں، اور جب آپ ہمیں جہنم سے ڈراتے ہیں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ جہنم کے شعلے میرے سامنے لپک رہے ہیں۔ ہم پر بھی یہ اثر ہوتا ہے؟ تو لفظ کہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، کہ جن کے دل میں اللہ کی خشیت ہے، اللہ کے کلام کو سن کر ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، پھر ان کے دل اور ان کی کھالیں اللہ کی یاد کے لیے نرم ہو جاتی ہیں۔ آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ یہ مسجد نہایت خوبصورت، عظیم الشان، ایئر کنڈیشن، تو بنانے والوں نے دل سے بنایا، آپ اس سے زیادہ دل سے اسے آباد کریں، کیونکہ مسجد کی آبادی کے تعمیر کے دو معنی ہیں، ایک عمارت بنانا اور دوسرا اسے آباد کرنا۔ مصلیان سے، ذاکرین سے، قارئین سے، معتکفین سے آباد کرنا۔ تو اس مسجد کو آپ آباد کریں، آباد رکھیں۔ اور ایک جگہ ایک لطیفہ کسی نے بتایا تھا کہ بھئی پوچھا یہاں قریب کون سی مسجد ہے؟ میں نے کہا کہ اہل سنت کی فلاں ہے، اہل تشیع کی فلاں ہے، فلاں کی فلاں ہے۔ اس نے کہا بتاؤ ایئر کنڈیشن کون سی ہے؟ تو آپ کی مسجد تو ایئر کنڈیشن بھی ہے، اس لیے ان مسجدوں کو آباد کرو۔ وما علی الا البلاغ۔